سوال یہ ہے کہ منگل سوتر جو ہندوؤں کے ہاں نکاح کی تقریب کے ساتھ متعلق ایک عمل ہے کہ ایک خاص قسم کا لاکٹ جو شوہر اپنی بیوی کو پہناتا ہے، تو کیا یہ درست ہے اگر کوئی مسلمان ایسا کام کرے اور اس کو زیور کے طور پر لاکٹ کو استعمال کرے اور وہ پہنا دیا جائے، اس کو منگل سوتر کہہ دیا جائے، تو کیا اس میں حرج ہے کوئی؟ یہ سوال. تو گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذہبی روایت سے جڑی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرتی روایت سے جڑی ہوتی ہیں. اگر تو کوئی چیز صرف معاشرے کا حصہ ہے، معاشرت کا حصہ ہے، اور اس کا تعلق کسی بھی مذہبی بنیاد کے ساتھ نہیں اور مذہبی بیک گراؤنڈ اور مذہبی پس منظر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی معاشرتی چیزیں جو شرعی طور پر منع بھی نہیں ہیں اور کسی بھی پہلو کے حوالے سے ممانعت یا حرام یا ناجائز چیزوں کے زمرے میں بھی نہیں آتی، تو ان چیزوں کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جو معاشرتی نوعیت کی ہوں. مثال کے طور پر اگر بر صغیر میں شلوار قمیض کا رواج ہے تو شلوار قمیض پہننے کو شریعت کی نگاہ سے صرف اس پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ساتر لباس ہے کہ نہیں، اس لیے کہ شریعت ایسے لباس کی ممانعت کرتی ہے جو ساتر نہ ہو، اور جو ساتر لباس ہو اس کے لیے کوئی شریعت جو ہے کوئی خاص شکل متعین نہیں کرتی کہ اس طرح کا لباس ہو. لہذا آپ شلوار قمیض پہنے، معاشرتی روایت کی وجہ سے پہنے کہ اس خطے کے لوگ یہ پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ کسی ایسے خطے میں ہو جہاں پتلون کوٹ پہنا جا رہا ہو تو آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں بشرطے کہ سطر کھلنے کا امکان کوئی نہ ہو، ساتر لباس ہو. علی ھذا القیاس یہ معاشرتی چیزیں ہیں، اس کا تعلق یہ کسی مذہبی روایت سے نہیں جڑی. یہ ایک الگ بات ہے کہ شلوار قمیض دنیا کے تمام لباسوں میں سب سے زیادہ ساتر لباس، یعنی آپ اگر کوئی بھی دنیا کا لباس اس کا انالیسس کر لیں تو آپ کو سب سے زیادہ ساتر لباس جو ملے گا وہ شلوار قمیض. لیکن اس کو ہم شرعی بنیادوں پہ صرف اس پہلو سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساتر ہے کہ نہیں، باقی شیپ کے اعتبار سے، شکل کے اور حیت کے اعتبار سے میں اس اعتبار سے نہیں دے سکتے. لہذا کوئی منگل سوتر ہو، کوئی لاکٹ ہو، کوئی زیور ہو، اگر تو کوئی چیز معاشرت سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہو اور شریعت کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہ ہو. تو زیور پہننے کی چونکہ خواتین کو اجازت ہے، اور خواتین اگر زیور کوئی پہننا چاہتی ہیں تو وہ کوئی بھی معاشرے کے اندر رائج اور معاشرتی رواج اور روایت کے مطابق کوئی بھی زیور استعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں تک منگل سوتر کا تعلق ہے، اس کا تو نکاح کے انعقاد کے ساتھ تعلق ہے. لہذا ہندوؤں کا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکاح کا طریقہ بتایا کہ اس میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، اس میں ولی کی شرط ہوتی ہے، ولی کی اجازت ہوتی ہے، بچی کی رضامندی ہوتی ہے، اور اس کے اندر لڑکی والوں کی طرف سے رضامندی اور پھر اس کی طرف سے قبول، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، مہر مقرر کیا جاتا ہے، اس کے لیے گواہ مقرر کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایجاب قبول ہوتا ہے. اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح مسنونہ پڑھتے تھے. اس طرح سے نکاح منعقد ہوتا ہے. ایک مرد اور ایک عورت جو ہے شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں، اس کی ایک باقاعدہ ایک اس کا طریقہ کار ہے، اس کی ایک حیت ہے، ایک شکل ہے، ایک فلسفی ہے. یہی فلسفی ہندوؤں کے ہاں آگ کے گرد پھیرے لگانے میں اور منگل سوتر باندھنے میں. تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا تعلق تو ان کی مذہبی بنیاد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صرف زیور کے ساتھ نہیں. لہذا لاکٹ پہننے کی تو اجازت ہے، جو بھی خاتون ایک زیور کے طور پر لاکٹ پہنے، لیکن اگر منگل سوتر کے طور پر خاوند اس کو پہنائے اور نکاح کے موقع پہ اس طرح پہنائے کہ جیسے منگل سوتر پہنایا جا رہا ہے، تو یہ صرف معاشرتی روایت نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کے مذہبی پس منظر اور ان کی مذہبی روایت کے ساتھ جڑنے کا ایک معاملہ ہے. اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. یہ ہے وہ بات من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی بھی قوم کی مشابہت کرتی ہے وہ انہی میں سے ہے. تو پھر وہ منگل سوتر باندھنا ہے تو پھر آگ کے پھیرے بھی لے لے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر یہ نکاح مسنونہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ نکاح مسنونہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ ایجاب قبول کی ضرورت ہے. آگ پہ پھیرے لیں، منگل سوتر پہنائیں اور چلو نکاح ہو گیا، بات ختم. تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ
جو مذہبی روایات کی چیزیں ہیں وہ اگر انسان اپنانا شروع کر دے جن کا مذہبی پس منظر سے تعلق ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر اس چیز کے لیے، چاہے وہ لباس سے متعلق ہو، چاہے وہ حلیے سے متعلق ہو، چاہے روپ سنگار سے متعلق ہو، چاہے وہ زیور سے متعلق ہو، ہر وہ چیز جو مذہبی روایت سے جڑی ہے، کسی بھی دوسرے مذہب کی مذہبی روایت سے جڑی ہے، اس کا تعلق ظاہر ہے وہ ہندو دھرم سے ہو، وہ بدھ دھرم سے ہو، وہ عیسائیت سے ہو، وہ یہودیت سے ہو، جو چیزیں معاشرتی نوعیت کی ہوں بھلے لیکن بنیاد میں مذہبی روایت موجود ہو، تو اس کو ہی تو تسلیم کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ باقی جو باتیں ہیں جو کسی معاشرے کا یا کسی خطے کا رواج ہوتی ہیں یا ضرورت ہوتی ہیں، تو ان کو پہننا اور ان کو استعمال کرنا وہ تو کسی صورت بھی ناجائز نہیں ہے، البتہ مذہبی روایت سے جڑی ہر چیز ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔